غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ، تصوف کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ جو تقدیر کی کھڑکی اندر جائے اور وہاں جا کر اللہ عز و جل سے بات کرے اور پھر مان کے نہ آ جائے بلکہ منوا کے آئے، محبوب سے بات منوا کے آئے تو وہ مرد ہے۔ تو میں کھڑکی میں جاتا ہوں اور اللہ عز و جل سے عرض کرتا ہوں اور پیار بھری بات کرتا ہوں، تو پھر اللہ عز و جل میری قبول فرما جو تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں تقدیر مبرم کو بدل دیتا ہوں، وہ مشابہ مبرم تقدیر تو میں اس کو بدل دیتا ہوں۔ یہ جن کے سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتے وہ کیسے بدلتی ہیں، میں نے بتا دیا کہ وہ خدا کے نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ اب ان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طاقت ہوتی ہے، پھر وہ خدا کے محبوب ہو جاتی ہیں۔ جب محبوب ہو جاتی ہیں تو محبوبوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں، وہ معزول ہو جاتے ہیں، ان کو اذنیں دی جاتی ہیں، اور محبوب کی محبت جو ہوتی ہے اس کے پیش نظر اس کی باتیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر محبوب کو نوازا جاتا ہے، محبوب کی بات محبت کی وجہ سے مانی جاتی ہے، اسے قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے، اس مرتبے پہ پہنچے، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک کسی کو وہ مقام نصیب نہیں ہوگا۔ آپ نے میرا اوروں کا سورج چمکا اور چمک کے غروب ہو گیا، میرا افق سے چمکا ہے اور ایسا چمکا ہے کبھی غروب ہوگا ہی نہیں، آپ فرما رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو دلوں پر کتنا اختیار کیا تھا، دلوں پر کتنا قبضہ کیا تھا، کہ کس طرح آپ دل بدل دیتے تھے، کس طرح آپ دل چینج کر دیتے تھے۔ معاملہ کے رات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا دلوں کو چمکانے کے لیے، وہ عزت کی ہیں، آپ دلوں کو پاک کرتے، انہیں کے بیٹے غوث اعظم ہیں جن سے دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں تو غوث اعظم بنتے ہیں، ایک حسنی دریا ہے ایک حسینی دریا ہے۔ امام حسن امام حسین دو دریا اکٹھے ہوں اور اس دریا سے جو فیض پھوٹ رہا ہو اسے غوث اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو پاک کرتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں، تو یہ حضور کے بیٹے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نگاہ سے حضور کی عطا سے ان کی تقدیر کو روشن کرتے ہیں، ان کی تقدیر کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو یہ شیخ عارف محمد مفرج نے بات بیان فرمائی اور اعلیٰ حضرت عبد المطلب نے اس کو فتاوی رضوی شریف میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو مفرج کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، یہ شیخ محمد حسینی ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور بلور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ ہوا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مشہوری ہوئی، آپ کا چرچا ہو گیا، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، تو فقہائے بغداد سے 100 فقیہ فقاہت میں سب سے اعلیٰ و ذہین تھے، یہ بہت بڑے فقیہ تھے اور زمانے میں وہ مانے جاتے تھے کہ اتنے بڑے ذہین اور اعلیٰ فقیہ، تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ علوم کی انواع سے یعنی قسم قسم کے علوم سے 100 مسئلے مختلف قسم کے وہ آپ سے پوچھیں، ہر فقیہ اپنا جدا مسئلہ پیش کرے تاکہ انہیں جواب سے بند کر دے، یعنی ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے تاکہ انہیں لاجواب کر دے، ایسے ایسے سوال کریں کہ انہیں پھر جواب ہی نہ آئے۔ اب یہ ذہن لے کر انہوں نے مشورہ کر لیا اور 100 مسئلے الگ الگ چھانٹ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس واعظ میں آئے۔ حضرت شیخ مفرج فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مجلس واعظ میں حاضر تھا جب وہ فقہائے کرام آ کر بیٹھے، حضور پر نور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سر مبارک جھکایا اور سینہ انور سے نور کی ایک بجلی چمکی جو کسی کو نظر نہ آئے، مگر جسے خدا نے چاہا اسے بجلی میں خدا نے چاہا اسے نظر آئی۔ اس بجلی نے ان سب فقیروں کے سینوں پر دورہ کیا، یعنی وہ بجلی سب فقیروں کے سینوں پہ چلی
جس جس سینے پہ گزرتی وہ حیرت زدہ ہو کے تڑپنے لگتا، جس کے سینے پر وہ نور کی بجلی ہوتی وہ تڑپنے لگ جاتا۔ پھر وہ صف کہاں ایک ساتھ سب چلانے لگے، شور کرنے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر ننگے ہو کر ممبر اقدس پر گئے، ننگے سر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ممبر پر پہنچے اور اپنے سر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں پر رکھے۔ تمام مجلس سے ایک شور اٹھا جس سے میں نے سمجھا کہ بغداد پھر ہل گیا ہے، اتنا شور اٹھا۔ اب شاہ مفرد کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا ایک دفعہ پھر بغداد ہل گیا، زلزلہ آ گیا۔ حضور کو لوگ ان فقیروں کو ایک ایک کر کے اپنے سینے مبارک سے لگاتے اور فرماتے تیرا سوال یہ ہے۔ اب ان کے کہے بغیر جو مختلف سوال قائم کر کے وہ آئے ہوئے تھے، آپ ایک ایک کو سینے سے لگاتے، فرماتے تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ یوں ہی ان سب کے مسائل ان کے جواب ارشاد فرما دیے۔ جب مجلس مبارک ختم ہوئی تو میں نے ان فقیروں کے پاس گیا اور ان سے کہا یہ تمہارا حال کیا ہوا تھا؟ تو بولے جب وہاں بیٹھے تھے جتنا آتا تھا اچانک ہی سب کا سب گم ہو گیا، کچھ بھی یاد نہ رہا، ایسا مٹ گیا کہ کبھی ہمارے پاس ہو کر نہ گزرا تھا۔ جب حضور نے ہمیں اپنے سینے مبارک سے لگایا اور ہر ایک کے پاس اس کا چھنا ہوا علم پلٹ آیا، ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یاد نہ رہے تھے جو حضور کے لیے تیار کر کے لے گئے۔ اپنا علم تو کیا گیا، وہ مسئلے بھی یاد نہ رہے جو حضور کے لیے تیار کر کے لیے تھے۔ حضور نے وہ مسائل بھی ہمیں یاد دلائے اور ان کے وہ جواب بھی ارشاد فرمائے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھے۔ یہ ہے علم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہ ہر طرح کے اتصالی ایک کوئی شے ایسی نہیں جو شیخ عبد القادر سے چھپی ہوئی ہے اور وہ پراپر دیکھنے ہیں، لوح پہ بھی آپ کی نظر ہے کیا لکھا ہے اس پہ، دلوں کی تختیوں پہ بھی آپ کی نظر ہے کیا لکھا ہے اس پہ، اور دلوں کو صاف کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ اللہ کے جلوے سے کرتے تھے، اللہ کے نور سے کر رہی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہی ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے سالہ علم ہی حسب کر دیا، وہ سوالات تھے، وہ علم بھی جاتا رہا اور جب سینے سے لگایا پھر نور دیا تو پھر علم واپس آ گیا، اس طرح پھر وہی علم واپس آ گیا، ان کے کہے بغیر ان کے سوالات کے جواب بھی دے دیے۔ یہ کیا کیسے ہوتا ہے؟ کہاں عقل میں آپ کی عقل نہیں کام کرے گی، یہ اللہ کی عطا ہے، اسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوبوں کو یہ عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے، پھر اس روشنی سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اتقوا فراۃ المؤمن باللہ، مومن کی نگاہ باطن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ اللہ کے سب نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے تصرف کرتا ہے۔ جب اللہ کے نور سے متجلی ہوا تو پھر اس کے لیے کون سا مسئلہ دل بدلنا، اس کا کون سا مسئلہ بندے کو ٹھیک کرنا، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، دور سے دیکھنا نزدیک سے دیکھنا، کیونکہ وہ اللہ کے جلوے سے دیکھتا ہے، اس لیے ان کو یہ قدرت اللہ عز و جل عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذات محترم کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ مارا جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے اور بندے کی چینجنگ ہو جاتی ہے، تو شیطان کا اختیار ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے اور پھر بندے کا ذہن چینج ہوتا ہے، ایک فرشتہ ڈالتا ہے لمعہ تو بندہ اسے قبول کرے تو راہ راست میں آ جاتا ہے، جسم میں موجود ہے، اور دوسری طرف شیطان ڈالتا ہے تو اسے قبول کرتے ہوئے پھر جائے، تو شیطان القاء کر سکتا ہے دل پہ، تو شیطان اندر القاء کر سکتا ہے۔ تو جو خدا کے بندے ہیں اور جو خدا کے ذات میں فنا ہو چکے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں گم ہو چکے ہیں، انہیں مالک کیوں نہیں یہ طاقت دیتا؟ صرف سمجھنے کی بات ہے، ایک بات نہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے، کہ آپ نے کس طرح دلوں کے ترقی کو روشن کیا۔ ایک ایک مجلس میں کتنے لوگ ہوتے تھے، جب آپ بیان کرتے تھے تو ان کی حالت زہر ہو جاتی تھی اور ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، کتنی انوار کی بارش ہوتی تھی، اس طرح دل میں نور برستا تھا، کیونکہ جب
ذات باری تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوئے ہیں، پھر اس کے انوار جب آپ پر آئے ہیں اور آپ اس سے روشن ہوئے ہیں، جب آپ بولتے تھے تو وہ ہیبت کا نور جب دلوں پہ آتا تھا، دلوں کی تختوں کو روشن کرتا تھا تو لوگ تڑپنے لگ جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے لوگ مقام پا جاتے تھے، مرتبہ پا جاتے تھے، ولایت کا درجہ آپ کو نصیب ہو جاتا تھا۔ کتنوں کو توبہ نصیب ہوئی، کتنے عیسائی مسلمان ہوں گے اس اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں سے اور آپ کی تربیت سے اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے دولت عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی اولیاء اعظم سے پیار کرنا چاہیے اور انہیں ماننا چاہیے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کی دے رکھی ہیں، وہ اللہ کی عطا سے جسے چاہیں جس میں چاہیں وہ نواز سکتی ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے بندہ قرب پاتا ہے اللہ کا، اور اس کی دل کی کساوٹیں دور ہوتی ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ان کو نور ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ اس کی ضرور ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے والدین کا ادب، اخلاق کی دولت، کردار کی دولت، عقیدگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ مالک ہمیں ایسی فقیر رابطے سے محبت اور اپنے نیک بندوں کی سنگت اور ساتھ نصیب فرمائے۔